بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اہل بیت پاک، اصحاب اور اولیاء کرام پر۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع اس بات پر مبنی ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں کے تہواروں میں شامل ہونا کس حد تک شامل ہو سکتے ہیں یا شامل بالکل نہیں ہو سکتے، اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان کو میں اس شعر کے ساتھ مخاطب کروں گا: نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، میری سلطنت در مصطفیٰ، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا حضرت، یہ لوگوں کے ذہن میں سوالات رہتے ہیں کہ بھائی غیر مذاہب میں کے جب تہوار آتے ہیں تو اس میں شامل ہوں یا مبارکباد دیں یا مٹھائیاں، تو اسی سے متعلق سوالاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے مذاہب جو تہوار ہوتے ہیں اس کی مبارکباد دینا جائز اسلامی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسماکم المسلمین، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں کے جو تہوارات ہوتے ہیں، جو ان کے فیسٹیول ہوتے ہیں، ان میں شرکت کرنا، ان کی مبارکباد دینا، یہ غالباً آپ کا سوال یہی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہے، ہمیں خطاب کر رہا ہے، امت محمدیہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مسلمان بنایا تو ہمیں لاوارث نہیں بنایا، ہمیں قاعدہ، قانون، ضابطہ، نظام زندگی عطا فرمایا۔ اور ہمارے لیے جو ضابطہ حیات ہے، نظام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے شعبے کو مستثنی نہیں رکھا جو ہماری زندگی میں سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ کافرون ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب فرما دو، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا ہوں جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجتے ہو جس کو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کو پوجوں گا جن کو تم پوجتے ہو۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہاں سے یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ بھئی تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو مذہب ہے، وہ تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے۔ میں اسلام کو ماننے والا ہوں، میں آپ کا جو ہے ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں بحیثیت انسان۔ آپ اپنی خوشیاں کیجئے، اچھے سے منائیے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، مبارکباد دینا۔ تو اس میں ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تہوار کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جی، تہوار کی خوشیاں مبارک ہوں، کیونکہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مذہب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے دیوالی ہوئی تو کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے عبادت سے، پوجا سے، ارچناؤں سے تعلق ہے، ان کی کچھ مانیتائیں ہیں۔ اس کی ایک تاریخ ہے پوری۔ جی، ہولی ہے، ابھی حال ہی میں گزرا، جیسے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے، اس بارے میں تو ان کا تعلق مذہبوں سے ہوتا ہے۔ جب ظاہر ہے مذہب سے تعلق ہے، اور میں نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے، تو اگر ہم انہیں اس معنی کر مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے
تمہارا جو تہوار ہے، جو عبادتیں ہیں، وہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس پر تمہیں خوشی مبارک ہوں، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، کیونکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق، نظریے کے مطابق، صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی اجازت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے ناظرین اکرام۔ تو یہ ایک چیز ہی کہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں مبارک ہوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ تہوار کی خوشیاں مبارک ہوں، اس طریقے سے۔ تو اچھا، اسی سے ایک سوال نکلتا ہے کہ مبارک اگر بات کوئی دیتا ہے جی، تو کیا وہ اس عقیدے کی تصدیق ہوگی؟ یعنی کہ کیا ہمارے ایمان پہ اثر پہنچے گا اس سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے حقیقت تک نہیں پہنچتے، صرف ایک ریتی رواج جو دنیا میں چل رہا ہے، ظاہر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، جی جی، لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی تصدیق ہی ہے۔ مثلا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا یا بہن کا نکاح کیا کسی کے ساتھ میں، اور میں اس پہ راضی ہوں یا ناراضی ہوں، لیکن میں نے کہہ دیا بھائی تمہیں مبارک ہو۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں راضی ہوں کہ نہیں راضی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ نکاح آپ کو مبارک ہو اور آپ اس کے کر سکتے ہیں۔ جی جی، تو ایسے یہ معاملہ ہے۔ تو اگر حقیقت دیکھیں گے تو تصدیق ہو رہی ہے، بالکل تصدیق ہو رہی ہے۔ اچھا، جیسے کرسمس ابھی گزرا جی جی، اور دیگر مذاہب کے اور جو تہوار ہوتے ہیں اس میں مٹھائیاں آتی ہیں گھر پر، یا چاکلیٹ یا کینڈی وغیرہ کرسمس پہ دی جاتی ہے، تو ان کو کھانا یا ان سے لینا، اس پہ شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ جو مٹھائیاں ہیں یا جو بھی چیز آئی ہے کھانے کی، اگر وہ ان دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی پرساد جسے کہتے ہاں پرساد ہم بولتے ہیں، ہیں۔ چڑھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ ان کا پوجا سے یا عبادت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کھا سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی، ایک دوسرے کے لیے، بھائی چارے کے لیے اجازت۔ کھا سکتے ہیں۔ جی، بس یہ ہے کہ چڑھاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی، اچھا، اگر ایک مسلم سوشل یا تہذیبی طور پر اگر مبارکباد دے تو اس پہ شرعی حکم؟ وہ سوچے کہ بھائی اس سے بہت تعلقات ہیں، یہ میرا باس ہے کمپنی کا، اسے مبارکباد نہ دوں گا تو یہ میرے ساتھ کیا ایکشن لے یا کس طریقے سے مجھ سے پیش آئے، تو اس پہ شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے وہی چیز میں نے بتائی شروع میں، جی مبارکباد دینا، مان لیں آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں رہ رہے ہیں، تو کئی مذہب کے لوگ ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، وہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ تو اس چیز میں تھوڑا سا یہ خیال رہنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو تہوار کی خوشیاں مبارک ہو، آپ کو جو ہے سدا خوش رہیے، آپ کو تہوار کی خوشیاں مبارک ہو، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ دوسرے مذہب کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونا کیا اسلامک تہذیب کے خلاف ہے؟ نہیں، دیکھیے اسلام، جی، جبکہ وہ تہوار یا وہ خوشیاں کسی مذہبی علامت کی نشانی نہ ہو ان کے۔ دیکھیے ہم ایک تو بظاہر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلامی جو نظریات ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اقلیت تھے یا غیر مسلم تھے، بعد میں ظاہر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، کافر زیادہ ہو گئے تھے، وہ مسلمان زیادہ تھے، کفار کم ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایک اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلامی جو ایک تہذیب ہے، اسلامی جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ جی، اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی آپ کا ہندو ہے، مسلمان ہے، کافر ہے یا عیسائی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور کیا پڑوسی کے بارے میں فرمایا؟ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ سب پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جی، اگر آپ کھانا اچھے سے کھا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو قیامت کے دن آپ سے کا سوال ہوگا، بھلے ہی آپ کا پڑوسی ہندو ہو۔ جی جی، اگر آپ اچھا کھا کر سو رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی ہندو ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے، تو آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، اسلامی تعلیم یہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کی گھروں کی خوشیوں میں شامل ہو، جو گھریلو خوشیاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں اور بچوں کی خوشیاں ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی بھی عبادت میں، پوجا میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے بحیثیت مسلمان۔ تو آپ بحیثیت مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں،
وہ اگر کچھ اچھا بنا ہو تو ان کے گھر پہنچا دیں تاکہ انہیں ایک آپ اچھا سبق دے سکیں اور بتا سکیں اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے, اسلام گلے سے لگانے کا درس دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. جی. اچھا ایک آخری سوال اور یہ ہے کہ کیا مسلم کو اپنی مذہبی پہچان بچانے کے لیے دوسرے مذہب کے ریتی رواجوں سے دوری بنانی چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, کہیں بھی رہ لیں, تو بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پہچان کو برقرار رکھیں. یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوسروں میں جا کے گھلتے ملتے تو نہیں ہیں. جی جی. آپ ٹوپی لگا کر بھی جا سکتے ہیں, کوئی ہندو بھائی منع نہیں کرے گا. آپ جو ہے شلوار قمیض پہن کر ہندو بھائیوں کے یہاں شریک ہو سکتے ہیں, کوئی بھی منع نہیں کرے گا. آپ شیروانی پہن کر امامہ پگڑی باندھ کر ان کے یہاں ان کی جو خوشیاں ہیں, شادی بیاہ ہیں, ان میں شریک ہو سکتے ہیں, کوئی بھی منع نہیں کرے گا. یہ تو ہماری سوچ ہے کہ انہیں برا لگے گا, کوئی کسی کو برا نہیں لگتا. تو جانے سے یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تہذیب پر کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ تو یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرائیں اور خود سے انہیں ایک پوزیٹیو میسج دیں اور اسلام کے درس کو بتائیں کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے. آپ ان سے نگیٹو نہیں ملیں, نگیٹو جو ہے انہیں نہ دیں کہ مطلب ایک اپنا آپ کے اندر کہ سب میں مل نہیں سکتا, میں مسلمان ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, مسلمان ہوں. اس سے غلط میسج جائے گا. آپ اپنی پہچان کو بھی برقرار رکھیں اور ایک اچھا پیغام, اچھا میسج انہیں دے کر آئیں جب وہاں سے اٹھ کر آئیں, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا. اور لوگوں کے دماغوں میں جو اسلام کو لے کر ایک نگیٹو تھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دور ہوں گے. تو ظاہر ہے ہم غیروں کے ساتھ ملیں جلیں, کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں, لیکن اپنے مذہب کی ایک پوزیٹیو میسج ان کو دے کر آئیں. بالکل بالکل. اگر آج کی معلومات آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.